یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کبھی ایک کام نہ کیجیے گا اپنی زندگی میں جیسے کچھ لوگوں نے کیا، جیسے وحید الدین خان انڈیا کے اندر ماڈرن لبرل اسکالر گزرے ہیں، جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہا کرتا تھا، وہ شخص اللہ کریم اس کو ہدایت دیتا، لیکن بہرحال اس کی وفات ہو گئی، وہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے لیے امام حسین کا اسوہ نہیں ہے بلکہ امام حسن کا اسوہ ہے، کیونکہ امام حسین جنگ کرنے والوں میں تھے اور امام حسن صلح کرنے والوں میں تھے۔ اس طرح کے بڑے گھٹیا قسم کے نیگیٹو قسم کے الفاظ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں لکھے ہیں، وہ جس کو چاہیے انشاءاللہ ہم الرسالہ ان کی اس سے چھپتا ہے اس سے کوشش کریں گے پیش بھی کریں۔ تو بہرحال ایسی کمپیریزن کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ امام حسن کا معاملہ اور ہے، امام حسین کا معاملہ اور ہے، امام علی کا معاملہ اور ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، تین ہستیاں، ہمیں علماء نے ایک چیز سمجھائی، ٹھیک ہے، کہ امام علی یعنی حضرت علی کی خلافت کو نہ ماننے کے اوپر ہمیں جو اتنا زبردست آئیڈیل سچویشن مسلمانوں کے فقہاء کو ملی، وہ یہ کہ اگر حکومت کے اندر نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، نبی علیہ السلام کا بیسٹ کمپینین ہو، ان کے گھر والا ہو، اور اس کے اوپر امت کا بڑا حصہ جمع بھی ہو، اور اگر اس کے خلاف مسلمان ہی خروج کر دیں، بغاوت کر دیں، تو ان باغیوں کے کیا احکام ہوں گے، وہ حضرت علی نے مسلمان امت کو سکھائے، اور یہ ان کا اس امت کے اوپر احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسن کا اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے بارے میں حدیث ملتی ہے، اس کا اس وقت نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سردار کہا اور صلح کے حوالے سے بات کی، تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، اس سے بھی یہ نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ اگر ظلم و زیادتی کے لیے آپ کو کچھ ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت یا جنگوں کے اندر انوالو ہوں، ان کو بھی حکومت اگر آپ کو دینی پڑ جائے تو آپ ان کو حکومت دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی حکومت کی اصلیت کھل جائے کہ وہ اصل میں کیا، ان کی ڈیمانڈز کیا تھی اور انہوں نے اصل کام کیا کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک اسوہ حسن سامنے آیا جو کہ نبی علیہ السلام کی لائف سے ہمیں نہیں مل سکتا، وہ اس کے لیے آپ کے گھر والوں سے ہی ہمیں ان کی ایگزامپلز دینی پڑیں گی۔ اور امام حسین کا اسوہ یعنی ایسا اسوہ کہ اگر حکمران ظالم آ جائے، اگر وہ اللہ کی حدوں کو پھیلانے والا ہو، اگر وہ ملوکیت کے نظام کو پروموٹ کرنے والا ہو، خاندانی بادشاہت آ جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر امام حسین کی لائف، ان کا اسوہ، ان کا اینڈ، ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اکثر روایات مل جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے قریب یا فرات کے قریب جا رہے تھے، تو وہاں پر آپ روئے، تو پتہ چلا، کسی نے پوچھا آپ کیوں روئے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی اس طریقے سے یہاں پہ گزرتے ہوئے، یا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ کے بچے کو، حسین کو، اس کے کنارے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس لیے حضرت علی نے وہ بیان کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت جبرائیل یا کچھ اور فرشتے جو ہیں، مختلف روایات میں ملتا ہے کہ وہ بھی بلکہ ایک روایت کے اندر ایسے بھی ملتا ہے کہ ایک فرشتہ جو جب سے زمین بنی ہے اس وقت سے نبی علیہ السلام کی بعثت تک، یا اس کے بعد بھی کبھی نہیں آیا تھا، صرف نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا کہ آپ کے اس بچے کو شہید کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے اور بہت زیادہ سمجھ لیجیے رنجیدہ ہوئے، اور آپ کے آنسو بھی بہے۔ تو آج اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔